نماز صرف امت مسلمہ پر یا پہلے پیغمبروں پر؟ نماز ایک ایسا عمل ہے جو ہم سب پر ایک دینی فریضہ ہے۔ یہ نماز صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی فرض نہیں ہوئی، بلکہ اس سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا تھا، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کو نماز کو پابندی کے ساتھ قائم کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ انہی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کے پاس وحی بھیجی تھی تاکہ وہ اچھے کام کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور وہ سب ہماری ہی عبادت کرتے تھے۔ سورۃ الانبیاء۔ نماز کے متعلق قرآن میں بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکروں میں نماز کی تلقین کا حکم ملتا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ سیدنا زکریہ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، تو فرشتوں نے انہیں آواز دی کہ جب وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ آپ کو یحییٰ کی بشارت دے رہا ہے، جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا سردار، پاکباز اور صالح نبی ہوگا۔ سورہ آل عمران۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ قرآن میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ وہ وعدے کے بڑے سچے تھے اور رسول نبی تھے، اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، وہ اپنے رب کے نزدیک بڑے پسندیدہ تھے۔ سورہ مریم۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں، جب ایک دن گھوڑوں کی دیکھ بھال اور دلچسپی میں ایسا مشغول ہوئے کہ شام کی نماز یعنی عصر کا وقت گزر گیا، تو جو الفاظ سلیمان علیہ السلام نے کہے، اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو قرآن میں یوں ارشاد فرمایا، جب شام کے وقت ان کے سامنے گھوڑے لائے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کی یاد سے غافل ہو کر ان گھوڑوں میں دلچسپی لینے لگا، یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا۔ سورہ صاد۔ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں بے شمار مقامات پر نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، کہا عیسیٰ علیہ السلام نے، بے شک میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب انجیل دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور جہاں بھی رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے، اور جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ دینے کی وصیت کی ہے۔ سورہ مریم۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ سیدنا شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے بتلا رہے ہیں کہ شعیب علیہ السلام بکثرت نماز پڑھتے تھے، اللہ کے ذکر میں اکثر مشغول رہتے تھے، اسی لیے ان کی قوم ان سے کہتی تھی کہ اے شعیب علیہ السلام، کیا تمہاری نمازیں یہ حکم دیتی ہیں کہ ہم اپنے معبودوں کی عبادت کرنا چھوڑ دیں، جن کی عبادت کرتے ہوئے ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے؟ اسی کے متعلق سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا اے شعیب، کیا تمہاری نمازیں تمہیں حکم دیتی ہیں کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے؟ سورہ ہود۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بتلا رہے ہیں، اے ہمارے رب، میں نے اپنی بعض اولاد کو تیرے بیت الحرام کے پاس ایک وادی میں بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ سورہ ابراہیم۔ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے۔ اے ہمارے رب، میری دعا قبول فرما۔ سورہ ابراہیم۔ جب تمام پیغمبر دعائیں کر رہے ہیں اور نماز کی پابندی کر رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم نماز ادا کریں اور اس کی پابندی کریں۔ قائم اسلام کو لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔